السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں بیرسٹر اویس بابر۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرے مختلف آرٹیکلز کے تھرو انٹریکشن ہوا ہوگا بیرسٹر اویس بابر کے نام سے۔ میں نے ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، نیا دور میں، ڈیلی ٹائمز میں، فرائیڈے ٹائمز میں، دا نیوز انٹرنیشنل میں میرے آرٹیکلز چھپے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میرا پہلا ویڈیو انٹروڈکشن ہے، اور یہ ایک قسم کا سنگ بنیاد بھی ہے ہمارے نئے یوٹیوب چینل کی طرف، جس میں ہم ڈفرینٹ سماجی، اخلاقی، سیاسی اور قانونی پہلوؤں پہ بحث کریں گے۔ آج ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے خان صاحب کی گھڑی، جو انہوں نے بیچی، کیسے بیچی، کیوں بیچی، یہ سب پہ بات کریں گے۔ لیکن ہم اس کے پہلے اخلاقی پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ یہ گھڑی بیچنا اخلاقی لحاظ سے کتنی گھٹیا حرکت تھی۔ دوسری بات، اگر وہ گھٹیا حرکت تھی بھی، کیا وہ اللیگل حرکت تھی یا لیگل تھی؟ تو پہلے آتے ہیں اس کی سماجی اور اخلاقی پہلو پہ۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، آپ خان صاحب کو بھول جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی بات کریں۔ آپ بڑا سوچ کے اپنے دوست کو ایک تحفہ دیتے ہیں۔ آپ کا ایک دوست ہے، بڑا ہینڈسم ہے، آپ کہتے ہیں یار میں اس کے لیے نیکسٹ کا یا گوچی کا یا کسی اور بڑی کمپنی کا سوٹ لیتا ہوں۔ آپ اس کو وہ تحفہ دیتے ہیں، اگلے دن لیٹ سپوز گھڑی دیتے ہیں آپ نے اپنے دوست کو ایک بڑی مہنگی گھڑی سوچ کے کہ یار اس کو گھڑیوں کا بڑا شوق ہے، یا آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، وہ بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ 2 دن بعد آپ کو وہ گھڑی کسی اور شخص کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، اور آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ گھڑی تمہارے پاس کیسے ہے؟ یہ تو میں نے اپنے دوست حمید کو دی تھی۔ وہ شخص آپ کو بتاتا ہے کہ حمید نے یہ گھڑی اس پہ بیچ دی۔ اب آپ کو کتنا دکھ ہوگا؟ آپ تو عام آدمی ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس پکچر میں لائیں شہزادہ سلمان کو، یعنی وہ ایک ایسے ملک کا حکمران ہے جس ملک کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے۔ وہ ایسے ملک کا حکمران ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے بڑا سوچ کے آپ کو ایک تحفہ دیا، صرف وزیر اعظم پاکستان کو نہیں بلکہ عمران خان کو بھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جس شخص کو میں تحفہ دے رہا ہوں اس نے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، ہی از اے سیلیبریٹی، سو لیٹس گیو ہم سم تھنگ ویری یونیک۔ وہ بڑا سوچ کے آپ کو ایک تحفہ دیتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ تحفہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو وہ جمع کرانا چاہیے تھا توشہ خانہ میں، اور آپ اس کے اوپر ایک اسے کیا کہتے ہیں، ایک خانہ پوری کر کے رولز کے مطابق جا کے بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے کون سی گھڑی بیچی آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے ایک ایسی گھڑی بیچی ہے جس کے اوپر انتہائی زیادہ خرچہ کر کے آپ کے لیے اسپیشل بنوائی گئی، آپ کے لیے مینس پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے۔ آپ نے اس کو اس بے دردی سے بیچ دیا۔ تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ کا اگر دوست بھی یہ حرکت کرے تو آپ کو کتنی گھٹیا لگے گی۔ تو اس کو وہ جب دیکھ رہا ہوگا ٹی وی پہ کہ یار وہ گھڑی روزانہ ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے، عمر فاروق کا بھی انٹرویو ہو رہا ہے، فراگوگی بھی بیچ میں آ گئی ہے، اب آنے والے پرائم منسٹرز کے لیے ایم سوری، آپ کو ابھی کوئی تحفہ نہیں ملنے والا باہر ملک سے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو تحفہ ملے گا نا تو کیسیو کی گھڑی شاید کوئی دے دے آپ کو۔ اب آپ کو رولیکس اور یہ گراف اور ان کمپنیوں کی گھڑیاں نہیں ملنے والی۔ اینی وے لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک۔ اب آتے ہیں اس کے لیگل پہلو پہ۔ اب لیگل پہلو پہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری گھڑی میری مرضی۔ سب سے پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے آپ بڑا کلیم کرتے ہیں میں بڑا لیڈر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ وزڈم ہے آپ کے رپلائی میں، یہ لاجک آپ نے نکالی ہے کہ میری گھڑی میری مرضی، پھر تو سب کچھ آپ کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو یہ گھڑی آپ کی ہے نہیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ملی تھی۔ آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، خانہ پوری کی۔ خانہ پوری کیسے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رولز میں تھا کہ آپ 20% ایک چیز کی قیمت لگا لیں، اور اس کے بعد اس کو اس کی نہ سوری آپ اس چیز کی قیمت لگا لیں اور اس قیمت کا 20% پے کر کے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ رول تھا نا۔ اب آتے ہیں کہ اس رول کو اپلائی کیسے کیا جائے گا۔ اس رول کو اپلائی ایسے کیا جائے گا کہ فرض کیا ایک ملک پیک کا کارٹن گفٹ کیا ایک پرائم منسٹر نے آپ کو، تو اس کی تو پرائس آپ معلوم کر لیں گے۔ آپ کو ایک گاڑی گفٹ کی ہے کسی نے، لیٹ سے ٹویوٹا کرولا گفٹ کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کتنے کی ہے؟ 50 لاکھ 45 لاکھ کی۔ آپ جا کے مارکیٹ سے قیمت پوچھ لیں گے اور اس کا 20% ادا کر دیں گے۔
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یا وہ پرائس لیس ہوتی ہیں. پرائس لیس کا مطلب نمایاں ہوتی ہیں. اتنی نمایاں ہوتی ہیں کہ آپ اس کی قیمت کسی دکان سے نہیں پوچھ سکتے کہ یار یہ کتنے کی ہے. سمجھا میری بات؟ تو یہ جو گھڑی تھی یہ ایک پرائس لیس گفٹ تھا. تو پہلے تو آپ نے دو نمبری یہ کی کہ ایک پرائس لیس چیز کی پرائس لگائی ایک لوکل وینڈر سے جا کے، ایک حفیظ جولرز یا جو بھی تھا لوکل تھا، جو ہمارے لوکل جولرز ہوتے ہیں صدر میں، چھوٹے چھوٹے بازاروں میں. آپ نے ایک اس کی قیمت ایک ایسے شخص سے لگوائی یا ایک ایسی دکان میں لگوائی جن کو اس چیز کی اہمیت اور اس کی سوفسٹیکیشن کا اندازہ ہی نہیں تھا. آپ نے ایسے لوگوں پہ سے قیمت لگوائی. سب سے پہلی دو نمبری آپ نے یہ کی. کیونکہ جس طرح میں نے مثال دی کہ گاڑی آپ کو کوئی گفٹ کرے تو آپ اس کی قیمت پتہ کر سکتے ہیں بازار سے. اب فرض کیا آپ کو ایک ایسی گاڑی گفٹ کی جائے جو دنیا میں ہو ہی ایک، بنائی ہی آپ کے لیے جائے، اور آپ کہیں جی اس کی میں نے بازار میں ٹویوٹا کرولا کمپنی سے قیمت لگوا لی، انہوں نے 20 لاکھ کہی، میں نے اس کا 20% دے دیا. یہ ہے کرپشن. دوسری بات، آپ نے خان صاحب کے ذہن میں یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ بات کبھی نہ کبھی نکلے گی، میرے گلے نہ پڑ جائے. انہوں نے کیا کیا ہے، بدنیتی پہ مبنی رولز میں چینج کیا، اس کو 20% سے 50% پہ لے کر گئے، اور 50% پہ جب لے گئے اس کے بعد بھی 20% کی پیمنٹ کی. اس دو نمبر قیمت لگوائی پہلے، اور اس میں بھی جا کے 50% نہیں پے کیے، 20% جا کے قیمت دے دی. یہ دوسری دو نمبری آپ نے کی، دوسری انلیگیلٹی آپ نے کی. اور اوپر سے آپ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. آپ نے اس گھڑی کے پیچھے پاکستان کی جو پہلے سے تذلیل ہو رہی ہے، مزید جو تذلیل کی ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ابھی ریسنٹلی میں آج ہی آپ کی کوئی سپیچ سن رہا تھا جس میں رول آف لا کی بات کر رہے تھے. تو میں پاکستان کی عدالتوں سے، اس جسٹس سسٹم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب یہ لاڈلاپن ختم کیا جائے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا کہ کورٹس نے کوئی عمران خان کے ساتھ لاڈلاپن کیا ہے، لیکن یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ گھڑی تو ہے، ملک میں تو اور بڑے مسئلے چل رہے ہیں، تو کیا یہ کنسیشن اور لوگوں کو ملتی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے یہ کنسیشن نواز شریف کو دی تھی ڈسکوالیفیکیشن کیس میں؟ نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا یہ کہہ کے کہ جی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک کمپنی میں کام کیا ہے اور اس کمپنی اس کے بیٹے کی تھی، اس نے تنخواہ لے سکتا تھا اور نہیں لی. یعنی قانون میں جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملی، آپ نے بلیک ڈکشنری کھولی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس میں ایسٹ کی ڈیفینیشن یہ نکل آئی کہ جی ایک چیز جو آپ کے پاس ہو یا آپ کلیم کر سکتے ہو. تو اس بنیاد پہ آپ نے نواز شریف کو نکال دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ چونکہ آپ نے اس بنیاد پہ نکالا آپ عمران خان کو بھی اب نکالیں. میں یہ کہہ رہا ہوں قانون، the law should take its own course. اس میں کوئی بھی رعایت خان صاحب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اس کی لیگل پوری کاروائی ہونی چاہیے کہ کیسے خان صاحب نے ایک پرائس لیس چیز کی ایک غلط قیمت لگوائی ایک لوکل وینڈر سے. اس کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نمایاں، اس کی پرائس آپ ہمیشہ کسی اتھینٹک سورس سے معلوم کرتے ہیں. آپ کو ایٹ لیسٹ کمپنی کال کرنا چاہیے تھا. وہ کمپنی بھی آپ سے یہی کہتی کہ یہ نمایاں گھڑی ہے، اس کی ایگزیکٹ قیمت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن لگ بھگ اس پہ اتنا خرچہ ہے. آپ نے اس چیز کے لیے بھی نہیں چھوڑا. ابھی نیا اسکینڈل نکل آیا کہ آپ نے کوئی جیولری وغیرہ بھی، اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی یہ کس طرح کی پیری مریدی ہے کہ یہ آپ لوگ یہ جیولری بھی لیتے رہے ہیں، گھڑیاں بھی لیتے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں سادہ آدمی ہوں. آپ کی وہ پرانی کوئی وہ ویڈیو ہے جس میں آپ کو چرپائی مرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں جب آپ 40s میں تھے، اپنی یہ 50s میں تھے، وہ آپ کے سپورٹرز لگاتے رہتے ہیں. یعنی سادہ پن آدمی کو اتنی پرواہ ہے کہ گھڑی بیچ رہا ہے، آئی فون بیچ رہا ہے، جیولری لے رہا ہے وہاں سے. آپ کی بیگم، آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات نہ کرو نا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس لیے بات نہ کرو کہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ، جب آپ پالیٹکس میں ہیں، شی از آلسو ان پالیٹکس. ایک جب آپ پالیٹکس میں آ گئے ہیں تو یور ہول فیملی از ان پالیٹکس ناؤ. دوسری بات، اگر وہ اتنی اسپریچول ہیں، ان کو اتنا خیال ہے یہ زیورات کا، تو یہ مجھے افسوس پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہ ہوتا ہے کہ آپ بلائنڈلی ایک شخص کو فالو کیے جا رہے ہیں. اس شخص کے لیے آپ اپنے دوستوں سے بھی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اپنے استادوں سے بھی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کئی سالوں کا تعلق خراب کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے جو بلیٹنٹلی، جس کے اخلاقیات کا کوئی لیول نہیں ہے، ہر چیز کی اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے. عمرہ وہ جہاز پہ جا کے کر کے آتا ہے. مطلب ہے
اور آپ پھر جب ان کو کرٹیسائز کیا جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نے ایسے کیا تھا، زرداری نے ایسے کیا تھا. بھائی جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس پہ رہے نا آپ. زرداری اور نواز شریف کی جب بات ہوگی ان کو بھی کسی نے چھوڑا نہیں ہے. تو میں اس نظام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اس چیز کو اس طرح ختم نہ کیا جائے کہ جی وہ پہلے ساری گھڑیوں کا آپ کریں کہ جی نواز شریف نے کیا لیا تھا اور زرداری نے کیا لیا تھا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی کیا آپ ایک قاتل کی یہ پلی مانیں گے جب آپ ایک 302 کے کیس میں ایک شخص کو آپ جب اریسٹ کرتے ہیں اور وہ آگے سے کہے جی پہلے سارے اس ملک میں جو قتل ہوتے ہیں پہلے ان کا حساب تو کر لو پھر میرے پاس آنا. دس از نو آرگیومنٹ. اینڈ خان صاحب مسٹ پے فار وٹ ہی ہیز ڈن, مسٹ پے فار دی ڈسرسپیکٹ وچ وی آر ریسیونگ فرام دی انٹرنیشنل ورلڈ. اور کیا سوچتا ہوگا شہزادہ سلمان کہ یار یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں, اس کو جا کے میں نے ایک چیز تحفہ دی ہے, اس نے بازار میں لا کے مجھے کھڑا کر دی ہے. تو دا لا شوڈ ٹیک اٹس آن کورس. کسی بھی صورت ان کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس ملک میں دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جائے. چونکہ آج 16 دسمبر ہے, آج میں اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ آج زخم تازہ ہیں, مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. مجھے وہ دن آج بھی یاد آتا ہے. آئی واز ان یو کے, اور جب مجھے نیوز پتہ لگی کہ اسکول میں جا کے ان ظالموں نے بچوں کو مارا ہے. دس انسیڈنٹ شوڈ نیور ہیو ہیپنڈ ان دا فرسٹ پلیس. اٹ شوڈ نیور ہیو ہیپنڈ. کیونکہ اس طرح کے انسیڈنٹ ملکوں کو 100 سال پیچھے لے جاتے ہیں. تو اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو پہ بات کریں گے کہ ہم اس ملک میں دہشت گردی کو کیسے ختم کریں اور کیسے ایک نئی راہ پہ گامزن ہوں. جس طرح قطر کو آپ دیکھیں, آج ادھر ورلڈ کپ ہو رہا ہے, نیکسٹ ایئر ٹیبل ٹینس کا ورلڈ کپ ہے, وہاں پہ واٹ اینڈ واٹ ناٹ. وہ یو ای کو دیکھیں, سعودی عرب کو دیکھیں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری ڈسکشنز کیا ہیں آج تک ہماری ڈسکشنز کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.